الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع النور کی آمد ہے اور اس مہینے میں ایک لفظ جو ہے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ لفظ میلاد النبی کا لفظ ہے۔ میلاد النبی کا لفظ کثرت سے اس مہینے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم اس لفظ کے معنی کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے میلاد النبی کے برکات کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میلاد کا لغوی معنی ہے بچہ جننا۔ میلاد کا لغوی معنی ہے بچہ جننا، یعنی جس دن بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس دن کو جو ہے میلاد کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم میلاد النبی بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس دن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے، وہ دن جو ہے ہمارے نبی کے پیدائش کا دن ہے، اس لیے اس دن کو جو ہے میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں جو ہے میلاد ہر اس پروگرام کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ہر اس پروگرام کو، ہر اس محفل کو میلاد النبی کہا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یعنی ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک جو ہے کسی بھی حوالے سے بیان کی جائے، چاہے ہمارے نبی کے حسن کی بات کی جائے، چاہے ہمارے نبی کے جمال کی بات کی جائے، چاہے ہمارے نبی کے معجزات کی بات کی جائے، یا ہمارے نبی کے سینہ مبارکہ کی بات کی جائے، یا ہمارے نبی کے مدینہ طیبہ کی بات کی جائے، تو اہل محبت جو ہے ایسی محفل کو میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایسی محفل کو میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نبی کی آمد کی خوشی اور نبی کا ذکر جو ہے ہمیشہ سے جو ہے ہوتا چلا آیا ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ نبی کی شان، نبی کا ذکر جو ہے ہر پیغمبر نے بھی کیا اور ہر پیغمبر کی امت نے بھی کیا، اور اس طریقے سے جو ہے ہوتے ہوئے آج تک جو ہے ہم سب کے آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میلاد النبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا جو ہے وہ بہت ہی برکات کا حامل ہے۔ یعنی جو میلاد النبی مناتا ہے اس کو ڈھیر سارا انعام جو ہے اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور یہ چیز
قرآن و حدیث کے اندر جو ہے موجود ہے، یہ چیز قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ ترمذی شریف جو سیاہ ستہ میں یعنی جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب کا نام جو ہے جامع ترمذی ہے، اس ترمذی شریف کے اندر جو ہے امام ترمذی نے پورا ایک باب ہی میلاد کے نام سے باندھا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میلاد النبی کے برکات کیا ہے؟ میلاد النبی کے برکات کیا ہیں؟ تو میلاد النبی کے برکات میں جو ہے یعنی جو میلاد النبی کو مناتا ہے اس کو کتنا انعام عطا اللہ تعالی فرماتا ہے۔ مفتی مکہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے آپ نے قول نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنے پر 1 درہم جو ہے خرچ کرے گا، جو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑھوانے میں یا پڑھنے میں جو ہے 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ رفیق کا معنی ہوتا ہے دوست، ساتھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جس نے محفل میلاد سجائی اور اس میں جو ہے اگر کم سے کم اس نے جو ہے 1 درہم ہی خرچ کیا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ اور جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرماتے ہیں، اسی کتاب میں نعمت کبریٰ کے اندر ہی حضرت عمر کا بھی قول موجود ہے کہ جس شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی تعظیم و توقیر کی، تحقیق کی، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نے میلاد شریف کی محفل کی تعظیم کی، وہ توقیر کی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے اسلام کو زندہ کیا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ میلاد اس شخص کا منایا جاتا ہے، میلاد اس شخص کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، تو ہم اور آپ نبی کا میلاد منا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے رسول ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے شرک کو دور کر دیا، تو جب شرک ہمارے درمیان سے نکل جائے گا تو ہم نے اسلام کو زندہ کر دیا، کیونکہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے تو اس وقت جو تھا ماحول یہ تھا کہ کسی کی پیشانی جو ہے پتھر کے سامنے جھکتی تھی، کسی کی پیشانی جو ہے درخت کے سامنے جھکتی تھی، اور کسی کی پیشانی جو ہے سورج کے سامنے جھکتی تھی، اور کسی کی پیشانی جو ہے چاند کے سامنے جھکتی تھی، اور کسی کی پیشانی جو ہے وہ کنکر اور پتھر کے سامنے جھکتی تھی۔ تو اسلام نے جو ہے شرک کے جو اڈے تھے ان اڈوں کو بند کیا ہے۔ اس لیے میلاد جو ہم مناتے ہیں تو میلاد منا کر ہم اسلام کو زندہ کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ آنے والا جو پیغمبر ہے، یہ آنے والا جو رسول ہے، یہ خدا نہیں بلکہ اللہ کا محبوب ہے، یعنی شرک کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نعمت کبریٰ ہی کے اندر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 1 درہم خرچ کیا، جس شخص نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 1 درہم خرچ کیا، گویا وہ غزوہ بدر و حنین میں حاضر رہا، گویا وہ غزوہ بدر و حنین میں حاضر رہا۔ یعنی صحابہ کرام نے جو غزوہ بدر لڑی اور لڑنے پر جو ان کو ثواب حاصل ہوا تھا، تو اسی طریقے سے جو ہے میلاد شریف منانے پر اور 1 درہم کم سے کم خرچ کرنے پر اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مثال سمجھ لیں آپ کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جس نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا، اس کو پورا ختم کا ثواب ملتا ہے، اس کو پورا ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے ہر پارے کی تلاوت کرے اور اس کو جو ثواب حاصل ہو، اور سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھ لینے سے جو ثواب اس کو مل جائے، دونوں مقابل میں نہیں ہے۔ یعنی پورا قرآن پڑھنے والا جو ہے اس کی شان اور ہے، اور 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھنے والے کی شان اور ہے۔ اسی طریقے سے جو میلاد شریف کی محفل پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، وہ غزوہ بدر و حنین میں حاضر ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نعمت کبریٰ ہی کے اندر مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرے اور اس کی خیرت کا سبب بنے، اس کی خیرت کا سبب بنے، وہ دنیا سے نہیں جائے گا، وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر ایمان کے ساتھ، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس قول میں حضرت علی کے جو ہے کئی باتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی نے یہ بتایا کہ جو میلاد شریف کی محفل میں 1 درہم یا اس کے پڑھنے کا سبب بنا اور تعظیم کے ساتھ جو ہے میلاد شریف کو اس نے کیا، تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر ایمان کے ساتھ۔ یعنی حضرت علی نے یہ بتایا کہ جس نے محفل میلاد کو رچایا اور سجایا، وہ دنیا سے جو ہے بغیر ایمان کے نہیں جائے گا، بغیر ایمان کے نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے محفل میلاد کی برکت سے اس کا جب خاتمہ ہوگا تو وہ ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا سے جائے گا۔ اور حضرت علی نے یہ بتایا کہ بغیر حساب جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا، بغیر حساب جنت میں وہ داخل کیا جائے گا۔ کون؟ جو محفل میلاد کو رچاتا اور سجاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بہت زیادہ ہی برکت جو ہے محفل میلاد سجانے کی اور اس میں شریک ہونے کی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے برادری کو جمع کرے، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کے لیے برادری کو جمع کرے، یعنی مسلمانوں کو جمع کرے اور جو ہے کھانا تیار کرے، اور کھانا تیار کرے، نیک کام کرے، یعنی صدقہ و خیرات کرے، اور سبب بن جائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کا، میلاد مصطفیٰ پڑھنے کا سبب بن جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو یعنی میلاد نبی 12 تاریخ کو
12 रबीउल अव्वल की तारीख को जो ये काम करे कि तमाम मुसलमानों को जमा करे और जमा करने के बाद जो है अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों को खाना खिलाए और खाना खिलाने के बाद जो है महफिले मीलाद सजाए और महफिले मीलाद भी सजाए और साथ ही साथ में जो है वो सदका वो खैरात भी करे, यानी गरीबों मिस्कीनों यतीम की मदद करे। तो हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं कि कयामत के दिन जो है उसे अल्लाह ताला सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन के साथ उठाएगा, और सिर्फ सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन के साथ उठाएगा ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला जो है उस शख्स को जन्नते नईम में दाखिल करेगा। यानी जो जन्नते नईम है, जन्नत के अंदर एक दर्जा है, उस दर्जे में जो है अल्लाह ताला उस शख्स को दाखिल करेगा और उस दर्जे का नाम जो है जन्नते नईम। उस नईम वाले दर्जे में जो है अल्लाह ताला उस शख्स को दाखिल करेगा। और एक बरकत सुन ले, हजरत मारूफ फरकी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बहुत बड़े अपने वक्त के वली कामिल गुजरे हैं, उन्होंने मिलाद शरीफ की बरकत में ये फरमाया है, ये बताया है कि जिसने खाना तैयार किया, जिसने खाना तैयार किया मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़िरत के लिए, यानी महफिल मिलाद को सजाने के लिए, तज़किरे मुस्तफा करने के लिए, और अपनी बिरादरी को जमा करे और अपनी यानी तमाम मुसलमानों को जमा करे, चिरागा करे, यानी जो बरावी तारीख है उस तारीख में जो है वो चिरागा यानी रोशनी करे और रोशनी करे और नया लिबास पहने, नया लिबास जेबे तन करे, इत्र लगाए, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए। तो अल्लाह ताला कयामत के रोज पैगंबरों की पहली जमात के साथ उसका हश्र फरमाएगा। यानी जो बरावी तारीख मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की जो 12वीं तारीख है, बरावी तारीख है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, अगर कोई शख्स उस दिन जो है खाने का एहतमाम करता है, मिलाद शरीफ की महफिल सजाता है, सदका वो खैरात करता है और ये सब काम जो है रसूलुल्लाह की ताज़ीम के लिए करता है, इत्र लगाता है, नया लिबास पहनता है, तो हजरत मारूफ फरकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है उसको पैगंबरों की जमात के साथ जो है, जो पैगंबरों की पहली जमात होगी उसके साथ उसका हश्र फरमाएगा, उसके साथ उसका हश्र फरमाएगा। और अल्लाह ताला उस शख्स को जो है आला इल्लीन में रखेगा। आला इल्लीन जो है ये जन्नत के अंदर एक दर्जा है, उस दर्जे में जो है 12 तारीख को खुशी मनाने वाले को अल्लाह ताला दाखिल करेगा, यानी आला इल्लीन में उसको जगह मिलेगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, बरावी तारीख खुशी करना, खाना खिलाना, सदका वो खैरात करना, नया लिबास पहनना, इत्र लगाना, ये बहुत ही फजीलतों का हामिल, ये बहुत ही फजीलतों का हामिल है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मुफ्ती अहमद यार खां नईमी अलैहिर्रहमा जो है अपनी किताब जाअल हक में लिखते हैं कि मिलादे पाक की बरकत से, मिलादे पाक की बरकत से साल भर तक जो है घर में अमन, यानी जो अपने घर में महफिले मिलाद सजाता है, साल भर जो है उसके घर में अमन रहता है। और जिस मोहल्ले में, जिस गांव में मिलाद शरीफ की महफिल होती है, मिलाद शरीफ का एहतमाम किया जाता है, तो मुफ्ती अहमद यार खां अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अब देखो वो पूरा गांव जो है, वो पूरा गांव भी अमन में साल भर रहता है, वो पूरा गांव भी अमन में पूरा साल रहता है। और जिसने जिस मकसद के लिए महफिल मिलाद का इनकाद किया, अल्लाह ताला जो है उसके मकसद को पूरा फरमा देता है। जो भी जायज नियत के साथ
محفل میلاد سجائی جائے، نبی کی آمد کی خوشی منائی جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے منانے والے کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دیتا ہے۔ اب ایک آخری روایت جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی نبی کی آمد پر خوشی منانے کا انعام جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے جو ہے کسی نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا، یعنی خواب کے اندر جو ہے، اور اکثر روایتوں میں حضرت عباس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عباس نے جو ہے دیکھا تھا کہ خواب کے اندر کیا دیکھا کہ ابو لہب حضرت عباس کے خواب میں آیا تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، حضرت عباس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ پیش کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نے جو ہے خواب کے ذریعے سے یہ بتایا کہ مجھے تمہارے بعد صرف یہ بھلائی پہنچی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں طیبہ وادی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے سیراب کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ابو لہب جو تھا اس کی ایک وادی تھی جس کا نام جو ہے طیبہ بتایا جاتا ہے۔ جب اس نے آ کر ابو لہب سے کہا تھا کہ تیرے بھائی کے گھر میں جو ہے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، تو ابو لہب نے جو ہے سن کر ایک جواب دیا تھا، خوشی کے عالم میں یہ کہا تھا کہ اے میری بادی، آج سے جو ہے تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد ہے۔ جب ابو لہب میرے آقا کے روئے زمین پر تشریف لانے کی خوشی منائے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر پوری ایک سورت موجود ہے، جب وہ شخص جو جہنمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ایک سورت پوری قرآن کے اندر نازل فرمائی، جب ایسا شخص نبی کے آنے کی خوشی منا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک ایسا انعام عطا فرما دیتا ہے، ایک ایسا مقام دے دیتا ہے کہ اس کو جو ہے شہادت والی انگلی سے جو ہے پانی کے چند قطرات ملنے لگتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو، اگر اہل ایمان، اہل مسلمان جن کے صدقے میں کھاتے ہیں، جن کے صدقے میں پیتے ہیں، جن کے صدقے میں ہم اور آپ کو نماز ملی، جن کے صدقے میں ہم اور آپ کو ساری کائنات ملی، اگر ایسے پیغمبر کے آنے پر جو ہے ہم اور آپ خوشیاں کریں، پھر بھی اس نبی کا ہم احسان نہیں چکا سکتے، پھر بھی ہم اس نبی کا احسان نہیں چکا سکتے، مگر احسان تو نہیں چکا سکتے، مگر جو ہے اس نبی کے فرما بردار ضرور بن سکتے، اس نبی کے فرما بردار ضرور بن سکتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آنے والی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول کی، وہ بہت ہی مبارک تاریخ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی میرے آقا تشریف لائے تھے روئے زمین پر، اور اس تاریخ میں جو ہے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھی اور حوروں نے بھی خوشیاں منائی تھی، اور ہمیشہ سے جو ہے ہمارے اسلاف اس تاریخ میں جو ہے خوشیاں مناتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے خلفائے راشدین کا قول آپ کو سنایا، تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں جو ہے ضرور خوشیاں منائے، کھانے کا اہتمام کرے، جلوس محمدی میں شرکت کرے، اور نبی کا جہاں پر بھی ذکر ہو اس محفل پاک میں شریک ہو، نیا لباس پہنے، خوشبو لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت سے آپ کو بنایا ہے اس حیثیت کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے حساب سے جو ہے آپ نبی کی خوشی میں جو ہے نبی کی آمد کی خوشی میں شریک ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب دارین حاصل کرے اور مالا مال ہو برکتوں سے اور فضیلتوں سے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔